کتاب ہے قاعدۃ مختصرہ فی وجوب طاعت اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولاۃ الامور. ولی امر کی طاعت کیا ہوتی ہے، اس میں اس کے متعلق ایک کتاب لکھا ہے کس نے؟ ابن تیمیہ نے. یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں سنہ 1416 میں. خوب دیکھیے، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأُولِي الْأَمْرِ. اللہ نے، یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کی طاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرو. کما امرهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها، جیسے امانت کو رد کرنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، بہت ساری چیزیں واجب ہیں. اسی طرح ولاۃ امور کی طاعت واجب ہے. ولاۃ امور، ٹھیک ہے نا. ولاۃ امور کے نزدیک کون ہے؟ ولاۃ امور جو شخص تلوار کے ذریعے سے، چاہے فاسق، فاجر، حرامی، شیطان کی خلیفہ بن جائے نا، اس کی طاعت شرعاً واجب ہے. اس طرح جس طرح اللہ کی طاعت، اللہ، رسول، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہے نا. ابی ہریرہ سے روایت ہے، علیک بالسمع والطاعۃ عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک واثرت علیک. تجھ پہ طاعت واجب ہے، چاہے تو امیر ہے، چاہے تو نادار ہے، چاہے تو رضا کی حالت میں، چاہے زبردستی کی حالت میں. وَأَثَرَةً عَلَيْكَ، اثرتاً علیک یعنی اس وقت جب آپ کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اس وقت جب آپ کا حق چھینا جا رہا ہے، اس وقت بھی آپ پہ طاعت واجب ہے. وَمَعْنَا قَوْلُهُ أَثَرَةً عَلَيْكَ وَأَثَرَةً عَلَيْنَا أي وَإِنْ اسْتَأْثَرَ وُلَاةُ الْأُمُورِ عَلَيْكَ فَلَمْ يُنصِفُوكَ وَلَمْ يُعْطُوكَ حَقَّكَ. استأثرك ولاة الامور، جو یعنی اس وقت جب ولی امر آپ کے حق پہ زبردستی قبضہ کرتا ہے اور آپ سے انصاف نہیں کرتا اور تمہارا حق نہیں دیتا، اس وقت بھی اس کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، الا تستعملنی کما استعملت فلان انکم ستلقونی بعد اثرہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پہ زبردستی ہو جائے گی، تم پہ زبردستی ہوگی، تم پہ ظلم ہوگا، تو تم اس ظلم پہ صبر کرنا جب تک تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو حوض کوثر پہ. یہ کتاب شرح اصول السنہ ہے، شیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن الجبرین، یہ جب سعودی عرب میں وہاں پہ بہت بڑے عالم دین ہیں وہابیت کے. یہاں پہ احمد بن حنبل کے جو کلمات ہیں جو میں نے ان کے کتاب اصول سنت سے آپ کو دکھایا، اسی کی شرح میں ہے یہ. اچھا، اس کی شرح میں یہ صفحہ نمبر ہے 96 میں فرماتے ہیں، والائمہ هم الذین تتم لهم الولایہ. ائمہ وہی لوگ ہیں جن کی حکومت ہے، جن کی ولایت ہے یعنی جن کی حکومت ہے. ویستولون علی الامۃ الاسلامیہ، ان کی حکومت امت اسلامیت پر ہے، ان کی حکومت ہے امت اسلامیہ پر. سواء بعہد ذلک الوالی بان عہد الیہ من قبل، چاہے اس طرح ہو کہ پچھلے والے خلیفے نے، پچھلے والے بادشاہ نے وصیت کی ہے، او بالقوہ من ذلک الوالی بان اخذ الولایت بالقوہ، یا یہ کہ وہ طاقت کے زور سے وہ خلافت لے لے، چھین لے. وتولی علیہم، اور ان پہ اور طاقت کے زور سے، وتولی علیہم بالغلبہ، غلبہ طاقت کے زور سے وہ ان پہ حکومت کریں. هذا كل هذا بلا شک اذا تمت له الولایہ وجبت طاعت له، وجبت طاعت له، بلا شک بلا ریب. ایک دفعہ اس کی حکومت بن جائے تو پھر اس کی طاعت واجب ہے. ہاں، والسمع له، اس کی بات ماننا واجب ہے. وحرم الخروج علیہ، اور اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. شرعاً جیسے نماز واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہے. کتاب ہے کتاب الایمان عن اصول الدیانہ، ابو الحسن اشعری جو عشائرہ کا امام ہے، اس کی کتاب ہے. ابو الحسن اشعری جو بہت بڑے متکلم ہیں، اشاعرہ کے امام، حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا، صفحہ نمبر 12 میں فرماتے ہیں، وَمِن دِينِنَا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغیرہ. ہمارے دین کا حکم یہی ہے کہ ہم جمعہ اور عید کی نماز اور باقی سب نماز جماعت جو ہیں، ہر نیک اور غیر نیک
نیک اور غیر نیک یعنی گناہ کار کے پیچھے نماز پڑھیں. کما روی عن عبداللہ ابن عمر کان یصلی خلف الحجاج، جیسے کہ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اچھا. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتذليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. اور ہمارے دین کا یہ حکم ہے کہ ہم حکمرانوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو سلامتی دے اور ان کے امامت کا اقرار کرتے رہیں، اور جو بھی ان کے خلاف خروج کرنا چاہے جب حاکم ظالم بن جاتا ہے، یعنی اذا ظہر منہم ترک الاستقامہ، جب حاکم ظالم بن جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی تذلیل کرتے ہیں. تذلیل یعنی اس کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. یہ کتاب ہے رسالۃ الی اہل الثغر تالیف ابو الحسن العشعری، چاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ. ابو الحسن عشعری کی دوسری کتاب ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، اجمع المسلمون، مسلمین کا اجماع ہے، مسلمین کا اجماع ہے کہ سمع و طاعت مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے. وعلی ان کل من ولی شیء من امورهم عن رضا او غلبہ، کہ جو بھی شخص ان کا حاکم بن جاتا ہے رضا سے یا غلبے سے، رضا سے یا زبردستی سے، وامتدت طاعته، اور اس کی طاعت جو ہے حکومت اس کی بن جاتی ہے، من بر او فاجر، من بر و فاجر، بر چاہے نیک ہو یا فاجر ہو، ہمارا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی طاعت واجب ہے، اس کی طاعت واجب ہے. فاجر ہے تلوار کے زور سے خلیفہ بنا ہے، طاعت واجب ہے شرعاً. اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. جار او عدل، چاہے ظلم کرے چاہے عدل کرے، اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے، اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے. اور واجب ہے وعلی ان یغزو معهم العدو، اس کے دشمن کے خلاف جہاد کرنا بھی واجب ہے. یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے. میں نے کہا نا، ان کی نظریہ امامت جو ہے جماعت عمریہ کا، نارتھ کوریا کا جو ڈکٹیٹرشپ ہے کم جونگ ان کا، اس کے پاس بھی ایسا آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. یہ تو بالکل آئیڈیل سسٹم ہے نا. آپ کو جتنا فاجر فاسق حکمران ہے، انہوں نے یہ شریعت بنایا ہے جس کا نام ہے مذہب عمریہ. ٹھیک ہے، اپنے لیے انہوں نے آئیڈیل ایک مذہب بنایا. یہ علماء تھے بھائی، یہ محدثین تھے، ان کو جو بھی پیسے دیتے تھے یہ لوگ، اشارہ ہوتا تھا، پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کو خود پتہ ہوتا ہے. قاضی حضرات کو، جو قاضی ہوتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ خلیفے کی رضا کس بات میں ہے. اس کے خلیفہ کے کہنے سے پہلے وہ ایسے احادیث نقل کرتے تھے کہ وہ خلیفے کے مفاد میں ہو، تاکہ خلیفہ خوش ہو جائیں، پیسہ مل جائے میرا. وَإِلَّا یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا عزیزو، اور یہ جو احادیث ان لوگوں نے نقل کی اپنے صحیح ترین کتبوں میں، یہ تو واضح ہے کہ یہ سب باطل ہے. یہ تو کوئی شریف انسان، کوئی عاقل انسان جس کی ضمیر ہے ان باتوں سے توافق تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ان کا میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جماعت عمریہ کا نظریہ امامت اتنا گٹھیا ہے کہ ان کو خود جرأت نہیں ہے وہ مسائل جو ان کے اجماعی ہیں وہ علنا اپنے ممبروں سے اپنے عوام کو سنائیں، اور وہ آتے ہیں پھر شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ بھلے امامت منسوس ہے. منسوس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ منسوس ہو. منسوس کے علاوہ اللہ نصب کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصب کرے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب اصول الدین الشیخ احمد بن محمد الغزنوی الحنفی، متوفى سنت 593. یہ بھی احناف کا بہت بڑا متکلم ہے. فصل طاعت الائمہ واجبہ وہی فرض عین من فروض الشرع. یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی طاعت واجب ہے اور یہ فرض عین ہے، فرض کفایت نہیں ہے، واجب کفائی ہے، فرض عینی ہے، ہر شخص پہ واجب ہے، ہر فرض پہ شخص واجب ہے کہ وہ حکمران کی طاعت کرے. من فروض شرع، اور شرعی لحاظ سے واجب ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں مصلحت ہے کہ آپ یہ کرو نا، دنیائی مصلحت ہے کہ بھئی فلان کام کرو، نہیں، شرعاً واجب ہے، اللہ کی جانب سے واجب. پر کہتا ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا طاعت السلاطین والعمراء، سلاطین اور عمراء والولاة واجب ہے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے نا. ولا يحل الخروج علیہم وان جاروا،
اگر وہ ظلم بھی کرے نا تو ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. ولا ينعزلون عن الامام والولايه وان ظلموا وارتكبوا كبيره. اور وہ ظلم بھی کریں, کبائر کا ارتکاب بھی کریں, کبائر کا ارتکاب بھی کریں. ان کے بہت سارے خلفاء تھے جو کبائر کا ارتکاب کرتے تھے. وہ عبد الملک ابن مروان, اس کا ایک خطبہ ہے, وہ اس سے پہلے جتنے ان کے خلفاء ان سب کو گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا, ابو بکر عمر کا ذکر کرتا, ابو بکر کا بھی ذکر نہیں کرتا. ابو بکر کو گالی دیتا ہے, وہ ابو بکر کو نہیں ہے ذکر نہیں کرتا. عمر کا ذکر کرتا, کہتا ہے یہ اس کو گالی دیتا ہے, عثمان کو گالی دیتا ہے, پھر معاویہ کو گالی, پھر یزید کو آ جاتا نا, کہتے یزید وہ تو معبون تھا, یزید تو وہ معبون تھا, تم لوگوں نے یزید کی اطاعت کی, وہ تو معبون تھا. عبد الملک ابن مروان کا یہ خطبہ ہے. کتاب موفقیات زبیر بن وقار میں نے دیکھا, کہاں پہ دیکھا, بہرحال وہ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا. کہتا ہے یزید معبون تھا. معبون پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ معبون کہتے ہیں مفعول کو. اچھا, تو یہ حنفی صاحب فرماتے ہیں کہ ولا ينعزلون عن الامامة والخلافة وان ظلموا وارتكبوا كبيرة. امامت اور ولایت سے وہ عزل نہیں ہوتے اگرچہ ظلم کریں اور کبائر کا ارتکاب کریں, ٹھیک ہے نا. کبیرے کا ارتکاب کریں, گناہ کبیرہ, کوئی لواط دے رہا ہے, کوئی لواط کر رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, جیسے معاویہ پیتے تھے, ڈرنک ہوتا تھا ان کا. اور بھی خلفاء تھے جن کا ڈرنک ہوتا تھا. ابھی ہم ماہ محرم میں ذکر نہیں کرتے کیونکہ شیعہ ہنسیں گے. میں شیعوں کو نہیں اس لیے نہیں کہتا ان باتوں کو, ان کے فضائح بہت زیادہ ہیں. ہم ابھی اگر وہ ابو بکر عمر کے پروفائلز کھول دیں گے, شیعہ ہنسنا شروع کر دیں گے, تو ابھی میں نہیں چاہتا کہ ابھی ہنسیں ہوں. ڈرنک تو بہت سارے لوگ کرتے تھے. ولا ندعو علیہم اذ ظلموا بل ندعو لهم بالصلاح والعدل. وہ ظلم بھی کرے تو ہمیں بد دعا دینے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ ہم دعا کریں گے ان کی. یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری, چاپ دار الفکر, جزء 16. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, بخاری کی حدیث ہے من کرہ من امیر شیئا فلیصبر. جو بادشاہ سلامت سے ایک چیز دیکھے جو ناپسند ہو تو صبر کرے. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاہلیہ. جو بادشاہ کے جو حکومت کے طاعت سے ایک فٹ دور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے متعلق کہتے ہیں اس کی شرح میں وفیہ دلیل علی ان السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بادشاہ سلامت فاسق ہو, ظالم ہو, فسق اور ظلم سے وہ کیا نہیں ہوتا, معزول نہیں ہوتا, اس کی شرعی حکومت جاری رہتی ہے. اور فسق اور ظلم کی وجہ سے اس کے ساتھ نزاع کرنا جائز نہیں ہے. یہ کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن عبد العز الحنفی. چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ عقیدہ طحاویہ تو معروف کتاب ہے ان کے عقیدے میں, ابو جعفر طحاوی کی کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا, یہ صفحہ نمبر 542 میں. اچھا نہ اگلے صفحے میں جائیں, اگلے صفحے میں, صفحہ نمبر 543 میں. اچھا, کہتے ہیں کہ وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتُهُمْ وَإِنْ جَارُوا. خلفاء اگر ظلم بھی کریں تو ان کی طاعت واجب ہوتی ہے. بل فلا إنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات. کہتے ہیں اگر خلفاء ہم پہ ظلم کریں تو ہم ان کے ظلم پہ صبر کریں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, ومضاعفۃ الأجور, اور ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے. وہ جتنا ظلم کریں, خلیفہ جتنا ظالم ہو اور جتنا ہم صبر کریں, اتنا ہی ہمارا کیا ہے, اتنا ہی ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. اللہ تعالیٰ نے ہماری بدی ہے,
اگر خلیفہ ظلم کرتا ہے تو یہ ہماری بدی ہے کہ ہماری برائی کی وجہ سے اللہ نے ایسے ظالم بادشاہ کو ہم پہ مسلط کیا ہے. والجزاء من جنس العمل، جزاء جنس عمل سے ہوتا ہے. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل. تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ خلیفہ جتنا ظلم کرتے ہیں ان کی طاعت مزید طاعت کر دے جائیں اور ان کے لیے استغفار کریں. ٹھیک ہے نا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کتاب مراتب الاجماع لابن حزم الظاہری، اس میں اس نے جتنے اجماعی مسائل ہیں جماعت عمریہ میں اس کو جمع کیا ہے اس نے، ابن حزم نے، مراتب الاجماع. اس میں یہاں پہ صفحہ نمبر 209 میں فرماتے ہیں واتفقوا ان من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بانه اجماع فانه كافر، کہ جو شخص اجماعی مسئلے کو اس کے جاننے کے بعد کہ اجماعی ہے اس کی مخالفت کرے تو وہ کافر ہے. اجماعی مسئلے کا مخالفت کرنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا، فتویٰ بھی لگا دیا اس نے. پھر جا کے صفحہ 209 میں وہ فرماتے ہیں واتفقوا ان الامام الواجبۃ امامتہ، وہ امام جو اس کی امامت شرعی بن جاتی ہے، وہ اس کی امامت واجب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے امام بن گیا. فإن طاعته في كل ما امر، ہمارا اجماع ہے کہ اس ہر چیز کا وہ حکم دے اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً واجب ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کی مخالفت بھی کریں گے تو کافر. ٹھیک ہے. ما لم يكن معصية فرض، ان طاعته في كل ما امر لما لم يكن معصية فرض، اگر وہ کسی گناہ کا حکم دے تو وہ واجب نہیں ہے. باقی جس بھی مسئلے پہ حکم دے اگر وہ گناہ نہیں ہے وہ فعل تو اس کا طاعت واجب ہے. والقتال دونه فرض، اس کے فرمان پر قتال کرنا، اس کے دشمنوں سے لڑنا جنگ کرنا وہ بھی واجب ہے. وخدمته فيما امر به واجب، اور جس بھی حکم دے اس کی خدمت کرنا وہ واجب ہے. واحکامه واحکام من ولى نافذہ، اور اس کا حکم اور جو اس کے جو نائبین ہیں، گورنر ہیں، ان کا بھی حکم ماننا یہ بھی واجب ہے. عزلہ من عزل نافذ، اور جس شخص کو عہدے سے عزل کریں وہ بھی نافذ ہے. یہ اجماعی ہے. تو ٹھیک ہے نا عزیزو، اب پتہ چل گیا کہ ہم نے جماعت عمریہ کے مسئلے امامت کے بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ امام بننے کے 3 طریقے کار ہیں. ایک بیعت، ایک وصیت، اور ایک ہے بالقہر والغلبہ. اور یہ قہر و غلبہ جو ہے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اب کوئی فضول شخص آ کے کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو تو اس کو نہیں مانتا تو کافر ہو گیا. تو نے اجماع کی مخالفت کیا. اجماع کا مخالفت کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. تو اپنے جہل سے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا.